پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 38واں دن۔ آج ہم 8ویں جماعت کی درسی کتاب بال بھارتی سے سبق نمبر 11 دادی اماں مان جاؤ صفحہ نمبر 50 پہلی بات کے تحت تیار کردہ سرگرمیاں حل کریں گے۔ اس میں جس سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس اقتباس سے، خاص طور پر موجودہ دور میں تعلیم نسواں کی اہمیت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ پہلی بات، تعلیم کا اصل مقصد انسان کی کردار سازی اور شخصیت سازی ہے۔ بدقسمتی سے اسے روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا تھا۔ پرانے زمانے میں لڑکیوں کو یہ سوچ کر تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا کہ انہیں تو چار دیواری میں رہ کر صرف گھر سنبھالنا ہے، حالانکہ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے گھر کو سلیقے سے سنبھال سکتی ہے۔ موجودہ زمانے میں تعلیم نسواں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ذیل کے ڈرامے میں اسی خیال پر زور دیا گیا ہے۔ سرگرمی نمبر 1، درج کردہ اقتباس کی روشنی میں خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا ہے، دیکھیے، پرانے زمانے میں ڈیش کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا، تو اقتباس میں ہے، دیکھیے، پرانے زمانے میں لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے ڈیش کو روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ بدقسمتی سے تعلیم کو روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ تعلیم کا اصل مقصد ڈیش اور ڈیش ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد کردار سازی اور شخصیت سازی ہے۔ چوتھا ہے، موجودہ زمانے میں ڈیش کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں تعلیم نسواں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ پانچواں ہے، ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے ڈیش کو سلیقے سے سنبھال سکتی ہے، تو اپنے گھر کو۔ اطلاقی تحریری سرگرمی، درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر 100 تا 120 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ یوم خواتین، سماج کی ترقی میں تعلیم کی اہمیت و افادیت، جشن یوم آزادی۔ تو آپ کو یہاں پر 3 مضامین دیے گئے ہیں، اس میں سے کوئی ایک لکھنا ہے، تو ہم یہاں پر ایک مضمون لکھا ہوا بتا رہے ہیں آپ کو۔ اگر اس کے علاوہ اگر 2 میں سے کوئی دوسرا لکھنا چاہتے ہیں، تینوں میں سے یہ ایک کے علاوہ، تو لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے مضمون، علم کے معنی ہے کسی بات کو جاننا اور پرکھنا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تعلیم کسی خاص صنف کے لیے نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت پر یکساں فرض ہے۔ تعلیم کی افادیت اور اہمیت سے کون واقف نہیں؟ تعلیم یافتہ فرد ملک کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ تعلیم انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے، غلط عقائد اور توہمات سے نجات دلاتی ہے۔ بعض لوگ تعلیم کو صرف روزی کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، باوجود یہ کہ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ انسان اپنی معاشی ضروریات کو تعلیم کے ذریعے حل کرتا ہے، لیکن پھر بھی صرف روزی کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرنے والی بات کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تعلیم کے ذریعے انسان کی پوشیدہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ فرد کی بنسبت صحیح طریقے سے سوچے گا اور خیر و شر کا معیار قائم کرے گا۔ یہی معیار کردار کی تشکیل میں بھرپور مدد کرتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی ہم اپنے ملک کی سیاسی حالات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور ملکی معاملات میں عدم دلچسپی کا اظہار نہیں کریں گے۔ اس طرح حکمراں طبقے کو منمانی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تعلیم کی بدولت ہم میں مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی ہم اپنے آپ کو تمدنی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، اس طرح اپنے لیے پرسکون زندگی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ تعلیم سائنسی ترقی اور نت نئی ایجادات کا معجب بنتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہمیں جو تربیت ملتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم پر فکر و عمل کے نئے نئے راستے کھلتے ہیں۔ یہ بات تمدنی ترقی کا باعث ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ شخص کے اندر محبت، مروت، ہمدردی، صبر و تحمل، ایثار و قربانی جیسی اعلیٰ صفات موجود ہوتی ہے۔ زندگی کے ایسے لمحات میں جو باہمی تعلقات کے لیے نزاکت کے حامل ہو،
ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی تعلیم ہی کے ذریعے ہم میں پرورش پاتی ہے۔ تعلیم بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے محبت کا درس دیتی ہے اور ہمیں خوشگوار اور معاشرتی زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے۔ تعلیم خواہ نصابی ہو یا فنی، فرد کے معاشی مسائل میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ تعلیم انسان میں پیش قدمی کا جذبہ ابھارتی ہے، دل میں ترقی کی خواہش اور امنگ پیدا کرتی ہے، جو عملی اقدام کی طرف پیش رفت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تعلیم جمود کا خاتمہ کرتی ہے اور ترقی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ معاشی ترقی کا جو احساس اور اہمیت ایک تعلیم یافتہ فرد کے ذہن میں پیدا ہوگا، وہ نوخواندہ کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ تعلیم ہم میں حرکت کرنے اور تبدیلی کا عمل پیدا کرنے کی موجب بنتی ہے، جبکہ نوخواندگی انسان کو جمود کی جانب مائل کرتی ہے۔ تعلیم معاشرتی زندگی کی مسلسل تجدید کرتی رہتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی ہم معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم ہی ایک ایسا آلہ ہے جس کو بروئے کار لا کر ہم اپنے ارد گرد کے حالات پر قابو پانے کی فکر کر سکتے ہیں۔ تعلیم ایک ایسا چشمہ ہے جو پھیلتے پھیلتے اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ تمام روئے زمین کے دانشوروں کے ذہنوں کی آبیاری کر رہا ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی ہم اصول و ضوابط سے روشناس ہو سکتے ہیں۔ تعلیم ہی ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرتی ہے اور ہماری منزل مقصود کو آسان بناتی ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم تعلیم کی طرف توجہ دیں اور اپنی بگڑی ہوئی حالت کو درست کریں اور اپنے اندر وہی ایمانی روح اور اسلامی زندگی پیدا کرے جو ہمارے اسلاف کا اور بزرگوں کا شیوا تھا۔ خدا ہمیں فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ مشق کریں۔ ڈرامے سے اپنے پسندیدہ کسی ایک کردار کے متعلق چند جملے لکھیے۔ دادی اماں مان جاؤ۔ اس ڈرامے کا میرا پسندیدہ کردار دادی اماں ہے۔ دادی اماں اپنی پوتیوں کو اپنے رنگ پر چلانا چاہتی ہیں۔ دادی اماں کے زمانے میں تعلیم کا چلن نہ تھا، نہ دادی اماں خود پڑھی لکھی تھی، نہ انہوں نے اپنی بیٹی مہرو کو پڑھایا۔ جب مہرو نے انہیں سمجھایا کہ پڑھائی نہ ہونے سے اسے کتنی پریشانیاں ہیں، بیٹی کی بات ان کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے نہ صرف پوتیوں کو تعلیم کی اجازت دی بلکہ سارے گھر کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا، اور تو اور وہ خود بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ کہنے لگی، صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ تعلیم نسواں پر ایک مضمون لکھیے۔ دولت علم سے بہرہ مند ہونا ہر مرد و زن کے لیے لازمی امر ہے۔ ترقی صرف اس قوم کی میراث ہے جس کے افراد زیور علم سے آراستہ و پیراستہ ہو۔ علم کے بغیر انسان خدا کو بھی پہچاننے سے قاصر ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے علم ضروری ہے، کیونکہ جب علم نہ ہوگا تو اس پر عمل کیسے ہو سکے گا۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی حصول علم لازمی ہے۔ اسلام نے مرد و عورت دونوں کے حصول علم کی تاکید کی ہے، خواہ اس کے لیے دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ علم ایک ایسا بہتا دریا ہے جس میں جو جتنا چاہے سیراب ہو سکتا ہے، لیکن شرط محنت اور لگن ہے۔ زندگی کے اقدار میں نکھار اور وقار علم ہی سے آ سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت و مرد دونوں کی اہمیت یکساں ہے۔ ترقی کی راہوں پر آگے بڑھنے کے لیے عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کے لیے۔ گویا عورت اور مرد ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، جن میں سے ایک کی بھی علم سے لا تعلقی کائنات کے نظام کو درہم برہم کر سکتی ہے۔ خواتین کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ بچوں کی پرورش، ان کی نگہداشت اور صحیح تربیت ہوتی ہے۔ بچے کی ابتدائی درسگاہ دراصل ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ اور سلیقہ شعار ہو تو اولاد بھی صاحب علم اور مہذب ہوگی۔ بچے اپنی ماں سے طور طریقے اور آداب و اطوار حاصل کرتے ہیں۔ ایک ماں ہی اپنی اولاد کے خیالات اور کردار کو سنوارنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جب ماں کی بنیادیں مستحکم ہوگی تو بچے بھی معاشرے کے اہم فرد کی حیثیت سے ابھر سکتے ہیں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔
یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کو مجموعی طور پر دین سے روشناس کرانے، تہذیب و ثقافت سے بہرور کرنے میں اس قوم کی خواتین کا اہم بلکہ مرکزی اور اساسی کردار ہوتا ہے، اور قوم کے نونہالوں کی صحیح اٹھان اور نشو و نما میں ان کی ماؤں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ماں کی گود بچے کا اولین مدرسہ ہے۔ اس لیے شروع ہی سے اسلام نے جس طرح مردوں کے لیے تعلیم کی تمام تر راہیں ہموار کی ہے، ان کو ہر قسم کے لیے مفید علم کے حصول کی نہ صرف آزادی دی ہے بلکہ اس پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، جس کے نتیجے میں ابتدا سے لے کر آج تک ایک سے بڑھ کر ایک ماہر علم و فن اور تاجور فکر و تحقیق پیدا ہوتے رہے ہیں، اور زمانہ ان کے علوم سے مستفیض ہوتا رہا۔ بالکل اسی طرح اس دین نے خواتین کو بھی تمدنی معاشرتی حقوق بتمام و کمال عطا کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی حقوق بھی اس کی صنف کا لحاظ کرتے ہوئے مکمل طور پر دیے ہیں۔ چنانچہ ہر دور میں مردوں کے شانہ بشانہ اسلام میں ایسی با کمال خواتین بھی جنم لیتی رہی جنہوں نے اطاعت گزار بیٹی، وفا شعار بیوی اور سراپا شفقت بہن کا کردار نبھانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں اپنی علم و فضل کا ڈنکا بجایا، اور ان کے دم سے تحقیق و تدقیق کے لاتعداد خرمن آباد ہوئے۔ اسلام نے تعلیم کو مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں طور پر فرض قرار دیا ہے۔ حدیث ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آبادی کا تقریباً نصف عموماً خواتین پر مشتمل ہے، جن کی متوازن شرکت کے بغیر مطلوبہ ترقی نہیں ہو سکتی، جو کہ صرف تعلیم نسواں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کا ہونا بھی اسی باعث ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں کا کردار بنسبت باپ زیادہ کی اہمیت ہے۔ عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت ہی اولاد کا ہمہ پہلو تکمیل کر سکتی ہے۔ ماں کے کردار کے علاوہ خواتین ڈاکٹر یا نرس، ماہر امور خانہ داری، ذمہ دار پولیس آفیسر اور حساس وکیل کے طور پر معاشرے کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرتی رہی ہے۔